السلام علیکم، میں طب نبوی کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمل و حکیم محمد جہانگیر محمدی کل عالم اسلام کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ پر اپنی خصوصی رحمت رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، طب نبوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب، اور میں ایک ادنا سا طب نبوی کا خادم آج آپ کے لیے ایک بہت بڑی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ بڑی ویڈیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو تقریباً ہمارے پاکستان میں عام ہے، اور 10 میں سے کم از کم ایک بندہ اس کا ضرور شکار ہے۔ کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہے ضرور۔ لوگ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کو الرجی بولتے ہیں، ہم اسے خارش بولتے ہیں۔ جسم کے خشکی دانے ہوتے ہیں، پھوڑا پھنسی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بھی ہوتا ہے یہ خون کی خرابی کی وجہ سے اور غذا کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات انسانوں میں ہوتے ہیں۔ بچیاں جو جوان ہونے لگتی ہیں، بڑی ہونے لگتی ہیں، تو ان کے چہرے پہ عموماً یہ دانے اس قسم کے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ مختلف ابٹن جو ہے وہ مختلف چیزیں ماسک وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ بعض چیزیں فائدہ بھی بہت دیتی ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہے وہ نقصان بھی دیتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں خارش ہو، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک تیل دوں گا، تیل کا بتاؤں گا، بلکہ تیل کا نسخہ بتاؤں گا، اور پھر ایک کھانے کی چیز بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے، آپ کو الرجی، خارش، جسم کی خشکی، دانے، پھنسی، پھوڑا، خرابی خون سے نجات ملے گی۔ اور آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آگے یہ جو موسم آئے گا نا برسات کا، اس برسات کے موسم میں یہ پھوڑا پھنسی زیادہ انسان کو ہوتا ہے، زیادہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا پھر جب سردی ہوتی ہے نا بہت زیادہ، تو سردی میں انسان کو خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سردی میں خشکی اور سردی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پھوڑا پھنسی وغیرہ نکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے خارش ہوتی ہے۔ بہرحال خارش کسی وجہ سے بھی ہو جی بری ہے۔ اس مرض میں جسم پر خارش ہوتی ہے، اور مریض کبھی کبھی ایسی جگہ خارش ہوتی ہے کہ مریض شرمندہ ہو جاتا ہے۔ محفل میں بیٹھا ہے نا، محفل میں بیٹھا وہ خارش ہو رہی ہے، بیچارہ کیا کرے؟ اسے کھجانا بھی ہے اور پریشانی بھی ہے اس سے کہ بھئی میں اب ایسی جگہ کھجا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے۔ تو کیا کرتا ہے کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ محفل سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بیچارہ مجبور ہے اب اس نے نہیں اٹھنا وہاں سے، تو وہ پھر بیچارہ وہیں سے پہ اپنا کام چلاتا رہتا ہے۔ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں ہے۔ بعض حالتوں میں پھنسی، پھوڑا، دانے بھی نکل آتے ہیں، اور مریض پریشانی دیکھتا ہے بہت زیادہ۔ انفیکٹ کبھی کبھی تو ایسے دانے نکل آتے ہیں کہ بندہ سو نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ ڈاکٹر حضرات الرجی کی گولیاں یا اینٹی بائیوٹک ادویات دیتے ہیں، جس سے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو جو یہ دوائیاں ہیں بہت فائدہ کرتی ہیں، اور ان کو فوری طور پہ ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہر بندے کو یہ چیزیں راس نہیں آتی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ خارش ہونے لگتی ہے، یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ یعنی ایک بندے کو خارش ہو، وہ خارش کا مریض ہو، اس کے آپ بستر پہ بیٹھیں، اس کے کپڑے کو آپ چھو لیں، اس کے پاس آپ چلے جائیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس کے ساتھ گلے ملیں، تو یہ آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی وبائی مرض ہے، ایک سے دوسرے بندے کو لگ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ خارش کر رہا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کے دوسرے کو ہونے لگتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ خارش جو ہے اسے جو ہے بڑا آسان نہیں لینا ہم نے۔ خارش کا جو مرض ہے
اس کا ہم نے مکمل علاج کرنا ہے اور اس کا خارش سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ ابھی جو نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لیں، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، یاد کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خارش نہیں ہوگی۔ اور جس کو کبھی ہے بھی یا مسئلہ ہے خارش کا، وہ اس کو آزما لے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے راتوں رات میں، یہ ایسی چیز ہے اسے راتوں رات میں 50% آرام آ جائے گا، باقی 50% انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 یا 3 دن میں مزید ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ علاج ہمارا ہے خارش کا، ہر قسم کی خارش کا۔ گندک ڈنڈا لینی ہے آپ نے، یہ پنساریوں سے مل جائے گی، بڑی آسانی سے مل جائے گی، اور یہ اتنی کوئی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ گندک ڈنڈا 50 گرام آپ نے لینی ہے، مطلب ایک چھٹانک 50 گرام گندک ڈنڈا لینی ہے۔ یہ تقریباً آپ کی 50 روپے کی آئے گی میرے خیال میں۔ تیل تارا میرا، اسے ہم جمع کا تیل بھی کہتے ہیں، اسے ہم کڑوا تیل بھی کہتے ہیں، 250 گرام۔ گندک ڈنڈا 50 گرام کے لیے تیل ہے 250 گرام۔ گندک کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور تیل میں ڈال دینا ہے، اور اچھی طرح ہلا کے 1 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ جس بوتل شوتل میں ڈالیں گے نا آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے گندک پیسنی ہے۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ گندک جو ہے نا، اس سے آپ نے جس برتن میں جس چیز میں پیسنا ہے، بعد میں اس برتن کو آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے۔ یاد رکھیے یہ کھانے والی نہیں ہوتی، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اسے آپ نے کھانا نہیں ہے، اور یہ جو ہے ایک قسم کا زہر ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک قسم کا زہر ہے، یہ صرف لگانے کے کام آتا ہے، کھانے کے کام نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے کہ گندک ڈنڈا 50 گرام، تیل تارا میرا 250 گرام، یہ دونوں چیزیں آپ نے کیا کر لینی ہے کہ آپس میں مکس کر لینی ہے۔ دونوں چیزوں کو جب آپ مکس کریں گے تو گندک کو پہلے آپ نے باریک پیس لینا ہے، پھر تیل میں آپ نے ڈال کے تو کسی بوتل میں ڈال کے اچھی طرح ہلا کے اس بوتل کو آپ کیا کریں کہ دھوپ میں رکھ دیں۔ سب سے بہترین طریقہ کار ہے یہ 1.5 لیٹر والی پیپسی کی بوتلیں نہیں ہوتی 7 اپ پیپسی کی، اس میں آپ بنائیں، اس میں اوپر ڈھکن بھی لگ جائے گا، بہترین رہے گا، اور اس میں آپ دھوپ میں بھی رکھ دیں گے 1 دن کے لیے۔ جب دھوپ میں آپ رکھ دیں گے 1 دن وہ دھوپ میں پڑی رہنے دیں، اس کو اتار لیں، یہ تیار ہے جی آپ کا۔ کپڑے اتار کے پورے جسم پہ تیل اچھی طرح سے، یہ نہیں کہ آپ نے بڑا زیادہ لگانا ہے، بس تھوڑا تھوڑا تیل لینا ہے، اس کو پورے جسم پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، انگلیوں پہ، گھٹنوں پہ، ناخنوں پہ، ٹھیک ہے، گردن کے پیچھے، کمر پہ، چوکلے پہ، ریڑھ کی ہڈی پہ، مطلب اچھی طرح سے اپنے آپ کو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا تیل لے کے آپ نے اس کو پورے جسم پہ جذب کر دینا ہے۔ نازک مقامات کو بچانا ہے آپ نے، نازک مقامات پہ تیل نہیں لگانا۔ تیل لگنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت تکلیف ہوگی۔ ایک تو کڑوا تیل ہوگا، اوپر سے گندک جراثیم کش ہوتی ہے، جراثیم مارتی ہے، جراثیم کش ہوتی ہے، جراثیم کو مار دیتی ہے۔ تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیل لگنے کی بہت تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو آپ برداشت کریں۔ ایک دفعہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ جب شروع میں بندہ لگاتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں، 3-4 بار آپ کر لیں، انشاءاللہ عمر بھر آپ کو خارش نہیں ہوگی، خشک خارش ہو یا تر خارش ہو، جو بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ پھوڑا پھنسی دانے بھی نہیں ہوں گے۔ برسات کے موسم میں بہت ضروری ہے کہ آپ یہ تیل بنا کے رکھیں اور اس کو آپ اپنے جسم پہ لگائیں، اس کی مالش کریں، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر پھوڑا پھنسی خارش الرجی یہ برسات کے موسم میں ہوتی ہے، یا پھر سردی کے موسم میں جب انسان کو جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ یا سردی کے موسم میں انسان کو یہ زیادہ ہوتی ہے، یا پھر برسات کے موسم میں ہوتی ہے۔ ایک چیز اب اس کے ساتھ کھانے کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ گندک آملہ سار ہے، وہ گندک ڈنڈا ہے، گندک ڈنڈا، یہ گندک آملہ سار ہے۔ گندک آملہ سار آپ نے لے لینی ہے تقریباً 1 پاؤ، 250 گرام۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی کے ایک گھڑے میں ڈال دینا ہے۔ گڑا نہیں ہے تو آپ
مٹی کا کوئی بھی برتن رکھ لیں، آج کل مٹی کے کولر بڑے بڑے خوبصورت بازار میں مل جاتے ہیں، تو مٹی کا کوئی برتن اگر ڈھکا ہوا ہو تو زیادہ اچھا ہے، جیسے گھڑا یا پھر کولر وغیرہ یا مٹکا وغیرہ۔ تو مٹکا پھر زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، نارمل سا مٹکا ہونا چاہیے گھڑے جتنے ہی۔ تو گندک آملہ سار کو لے کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈال دیں اور اس سے پانی پیتے رہیں۔ چہرے کے دانے جو بچیوں کو ہو جاتے ہیں نا، جوانی کی عمر میں پہنچ بچیوں کو چہرے کے دانے ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پہ جو دانے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ پھوڑا پھنسی کوئی کسی قسم کا نہیں نکلے گا، پلتوں شلتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چیز سے بچے رہیں گے۔ یاد رکھیے، گندک ڈنڈا کھائی نہیں جا سکتی، وہ صرف اپنے تیل میں ڈال کے اس تیل کی مالش کرنی ہے اپنے پورے جسم پر، اور اگر مالش کر کے دھوپ میں بیٹھ جائیں تو ایک دفعہ شدید تکلیف ہوگی، مطلب کافی اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت نہ کر سکے۔ میں خود کئی مرتبہ لگا کے بیٹھا ہوں، تو دھوپ میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالی آدھی خارش آپ کی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ باقی 2 3 دفعہ 4 دفعہ آپ لگا لیں گے تو آپ کی خارش، الرجی کسی قسم کی خارش ہے، خشک ہے، تر ہے، انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ گندک آملہ سار 1 پاؤ لے کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے اس گھڑے سے پانی پیتے رہنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی پھوڑا نہیں نکلے گا، کوئی پھنسی نہیں نکلے گی، جسم پہ خشکی نہیں ہوگی، خشکی دانے نہیں ہوں گے، یہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس پہ احتیاط سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ایسا بستر، ایسے کپڑے یا ایسی چیزیں کہ جو پہننے کے بعد آپ کو فٹافٹ، یا جو بستر پہ آپ لیٹے ہیں اس بستر پہ لیٹتے ہی آپ کو تھوڑی سی خارش شروع ہو گئی ہے، یا کوئی کپڑے ایسے آپ نے پہنے ہیں جس سے آپ کو خارش شروع ہو گئی ہے، تو فوری طور پہ آپ کیا کریں کہ نہا لیں، ان کپڑوں کو بدل دیں، اس بستر کو تبدیل کر دیں، کیونکہ اس بستر پہ خارش کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خارش جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے، کام نہیں ہوگی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یاد رکھیے خارش بڑا موذی مرض ہے، اس سے نجات ضروری ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی مشورہ کرنا چاہے میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، میرا نمبر ہے 0342 0055 872۔ جو بھائی میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے، کسی بھی سلسلے میں بات چیت کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔